السلام علیکم۔ آج کا ہمارا خلاصہ ہے قرطبہ کا قاضی، جس کو سید امتیاز علی تاج نے تصنیف فرمایا۔ اس خلاصے کے چند مین کردار ہیں، ان کو ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ اس کے بعد خلاصہ انتہائی آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے عبداللہ اور ان کی بیوی حلاوہ، دوسرے نمبر پر قاضی صاحب اور ان کا بیٹا ہے زبیر، پھر ہے مقتول اور محبوبہ۔ مقتول وہ ہے جس کو زبیر نے قتل کیا، محبوبہ وہ ہے جس سے مقتول اور زبیر دونوں محبت کرتے ہیں۔ اور جو پہلے دو کردار ذکر کیے عبداللہ اور حلاوہ، یہ دونوں قاضی صاحب کے خادم ہیں۔ جو حلاوہ ہوتی ہے اسی نے ہی زبیر کی پرورش کی ہوتی ہے۔ اب خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ عبداللہ اندر آتا ہے اور شمع گل کر دیتا ہے۔ حلاوہ کہتی ہے شمع صبح کے آنے کو نہیں روک سکتی۔ حلاوہ کہتی ہے کیسی کالی صبح ہے؟ عبداللہ کہتا ہے کالی ہوگی تم جیسے اندھوں کے لیے، ابھی دیکھنے والے زندہ ہیں۔ حلاوہ افسوس سے کہتی ہے یہ صبح دیکھنے کے لیے میں زندہ کیوں رہ گئی؟ یہ 3 دن کا تھا جب اس کی ماں فوت ہو گئی، تو میں نے اس کو پالا، اس کو دودھ پلایا، اس کو زندگی بخشی۔ آج کیا ہوگا؟ عبداللہ کہتا ہے کیا ہوگا؟ زندہ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ سارے قرطبہ میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کو پھانسی دے سکے، چاہے اس کے باپ کا فتویٰ کیوں نہ ہو۔ آج کوئی شخص باہر سے بھی اس وقت تک شہر میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ کلام پاک پر یہ حلف نہ دے دے کہ اس کو زبیر کی سزا سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ حلاوہ کہتی ہے ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ میں اس کی لاش کو لٹکا ہوا دیکھ رہی ہوں، اس نے خون کیا، خون کی سزا موت ہے۔ عبداللہ کہتا ہے اس نے خون کیا محبت کی خاطر، غیرت کی خاطر۔ مقتول نے اس کو آزار پہنچائی تھی، تکلیف پہنچائی تھی۔ مقتول کو اس کی محبوبہ سے محبت تھی اور محبوبہ کو بھی اس سے محبت تھی، اس نے اس کو محبت بھرا خط بھی لکھا تھا۔ حلاوہ کہتی ہے کون سا محبوبہ کی زبیر کے ساتھ منگنی ہوئی تھی؟ وہ جس کو چاہتی پسند کرتی۔ عبداللہ کہتا ہے کسی اپنے کو پسند کرتی نا، مقتول تو غیر تھا، وہ تو اس کے باپ قاضی کے پاس فقط مہمان تھا۔ اگر وہ محبوبہ کو نہ ورغلاتا تو زبیر اپنی محبت میں کامیاب ہو جاتا۔ حلاوہ کہتی ہے اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے خون کیا ہے، خون کی سزا میں اس کو دار پر لٹکایا جائے گا۔ عبداللہ کہتا ہے کوئی شخص شہر میں ایسا نہیں ہے جو زبیر کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کرے، رنگین کرے۔ وہ باہر ہجوم سے پوچھتا ہے کوئی شخص ہے جو زبیر کو پھانسی دے؟ تو ہجوم سے ناپسندیدہ آوازیں آتی ہیں، کوئی شخص پھانسی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اتنے میں قاضی ناظر صاحب سیڑھیاں اتر کے کمرے میں آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں موت کا ڈنڈورا کیوں نہیں پیٹا جا رہا؟ حلاوہ کی منہ سے سسکی نکل جاتی ہے، عبداللہ خاموش رہتا ہے۔ بالآخر عبداللہ کہتا ہے ڈنڈورا پیٹنے والا اور پھانسی دینے والا دونوں جا چکے ہیں، کوئی شخص زبیر کو پھانسی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قاضی عدالت کے آدمیوں کو بلاتا ہے۔ حلاوہ قاضی سے رحم کی اپیل کرتی ہے، وہ کہتی ہے جب اس کی ماں فوت ہو گئی میں نے اس کو اولاد کی طرح سینے سے لگایا، اس کو زندگی بخشی، اس کو توانائی بخشی تاکہ بڑھ کے مرد بنے، جوان ہو جائے۔ اس وقت آپ نے ہی تو اس کو میرے حوالے کیا تھا، اگر اس کی زندگی چھیننا تھی تو اس وقت میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ قاضی کہتا ہے بس کر، جو کہنا تھا تو نے کہہ دیا، یہاں سے چلی جا عورت، مجھے اکیلا چھوڑ دے، چلی جا۔ حلاوہ سسکیاں دباتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اتنے میں عدالت کے آدمی آتے ہیں، قاضی ان کو پھانسی دینے کا آرڈر حکم جاری کرتا ہے کہ زبیر کو پھانسی دو، لیکن وہ پھانسی دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ قاضی ہجوم سے پوچھتا ہے کوئی شخص ہے جو قاتل کو پھانسی دے؟ کوئی شخص پھانسی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ قاضی خود پھانسی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، زبیر کو بلایا جاتا ہے، وہ پھانسی کے چبوترے پر آتا ہے، بڑے وقار سے چلتا ہوا آتا ہے، کوسے رحلت بجنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنے باپ قاضی کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے، کوسے رحلت تھم جاتا ہے۔ قاضی اوپر کمرے میں آ کر کمرہ بند کر لیتا ہے، دروازہ بند کر لیتا ہے۔ حلاوہ کہتی ہے اب یہ دروازہ بند ہو گیا، اب یہ کبھی بھی دروازہ نہیں کھلے گا، اب ہم کبھی بھی زبیر کو زندہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ یقیناً یہ خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن جلدی سے اس کو ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ اب خلاصہ اس طرح شروع کریں گے۔ عبداللہ اندر آتا ہے، شمع گل کر دیتا ہے۔ حلاوہ کہتی ہے جو شمع ہے صبح کے آنے کو نہیں روک سکتی۔ حلاوہ کہتی ہے کیسی کالی صبح ہے؟ عبداللہ کہتا ہے کالی ہوگی تم جیسے اندھوں کے لیے، ابھی دیکھنے والے زندہ ہیں۔
تو علاوہ افسوس سے کہتی ہے کہ میں یہ صبح دیکھنے کے لیے زندہ کیوں رہ گئی، 3 دن کا تھا جب اس کی ماں فوت ہو گئی تو میں نے اس کو دودھ پلایا، اس کو زندگی بخشی، اب کیا ہوگا؟ عبداللہ کہتا ہے کیا ہوگا، زندہ ہوگا اور کیا ہوگا، سارے قرطبہ میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو زبیر کو پھانسی دے، چاہے اس کے باپ کا فتویٰ کیوں نہ ہو، کوئی شخص اس وقت تک شہر میں داخل نہیں ہوگا، باہر سے بھی کوئی شخص اس وقت تک شہر میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ کلام پاک پر یہ حلف نہ دے دے اس کو زبیر کی سزا سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ علاوہ کہتی ہے ہونی کو کیا کون ٹال سکتا ہے، میں اس کی لاش کو لٹکا ہوا دیکھ سکتی ہوں، اس نے خون کیا، خون کی سزا موت ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں اس نے خون کیا غیرت کی خاطر، محبت کی خاطر، مقتول نے اس کو آزار پہنچائی تھی، تکلیف پہنچائی تھی، اس کو اس کی محبوبہ سے محبت تھی، محبوبہ نے اس کو محبت بڑا خط بھی لکھا تھا۔ علاوہ کہتی ہے کون سا محبوبہ کی زبیر کے ساتھ منگنی ہوگی تھی، وہ جس سے چاہتی پسند کرتی، جس سے چاہتی محبت کرتی۔ عبداللہ کہتا ہے وہ کسی اپنے سے محبت کرتی نا، مقتول تو غیر تھا، وہ تو اس کے باپ قاضی کے پاس فقط مہمان تھا، اگر مقتول محبوبہ کو نہ ورگلاتا تو زبیر اپنی محبت میں کامیاب ہو جاتا۔ علاوہ کہتی ہے اب کیا ہوگا، زبیر نے خون کیا، اس کی سزا کے طور پر اس کو دار پر لٹکایا جائے گا۔ عبداللہ کہتا ہے پورے شہر میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کرے۔ وہ باہر ہجوم سے پوچھتا ہے کوئی شخص ہے جو زبیر کو پھانسی دے، تو ہجوم سے ناپسندیدہ آوازیں آتی ہیں، کوئی شخص پھانسی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اتنے میں قاضی ناظر صاحب سیڑھیاں اتر کے نیچے آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں موت کا ڈنڈورا کیوں نہیں پیٹا جا رہا، تو جو حلاوہ ہوتی ہے اس کے منہ سے سسکی نکل جاتی ہے، عبداللہ خاموش رہتا ہے، تو عبداللہ بالآخر یہ جواب دیتا ہے کہ ڈنڈورا پیٹنے والا اور پھانسی دینے والا دونوں جا چکے ہیں۔ تو قاضی عدالت کے آدمیوں کو بلاتا ہے، تو حلاوہ قاضی صاحب سے رحم کی اپیل کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جب اس کی ماں چلی گئی تو میں نے اس کو اولاد کی طرح سینے سے لگایا، اس کو زندگی بخشی، اس کو توانائی بخشی تاکہ یہ جوان ہو، مرد ہو، بڑا ہو، تو اگر اس نے زندہ نہیں رہنا تھا تو اس وقت میں نے سب کچھ کیوں کیا؟ قاضی کہتا ہے کہ جو کہنا تھا تو کہہ چکی، اور یہاں سے چلی جا، مجھے اکیلا چھوڑ دے، چلی جا یہاں سے۔ تو وہ اپنی سسکیاں دباتے ہوئے چلی جاتی ہے، عدالت کے آدمی آتے ہیں، وہ ان کو قاضی جو ہے ان کو پھانسی دینے کا کہتا ہے، وہ بھی پھانسی دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو قاضی ہجوم سے پوچھتا ہے کوئی شخص ہے جو قاتل کو پھانسی دے، کوئی شخص تیار نہیں ہوتا پھانسی دینے کے لیے، تو قاضی خود پھانسی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ زبیر کو سولی کے چبوترے پر لایا جاتا ہے، وہ بڑے وقار سے چلتا ہوا آتا ہے، اس دوران کوسے رحلت بجنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ آگے قاضی اپنے باپ قاضی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے، کوسے رحلت تھم جاتا ہے، قاضی اوپر کمرے میں آ کے کمرہ بند کر لیتا ہے، دروازہ بند کر لیتا ہے۔ علاوہ کہتی ہے اب دروازہ بند ہو گیا، یہ دروازہ کبھی نہیں کھلے گا، اب ہم کبھی بھی زبیر کو زندہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب جلدی سے اس کے پوائنٹ ذکر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ عبداللہ کا آنا شمع گل کرنا اور علاوہ کا کہنا کالی صبح کا، اور اس کا ذکر کریں گے، اس کے بعد اس کا کہنا یہ 3 دن کا میں نے پالا، اب کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے کچھ نہیں، زندہ ہوگا، کوئی شخص پھانسی نہیں دے گا، شہر میں بھی کوئی شخص اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک وہ حلف نہ دے دے، تو یہ ذکر کریں گے۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہے میں اس کی لاش کو دیکھ سکتی ہوں، تو اس کا ذکر کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، قتل کی سزا موت ہے، تو وہ اس کا ذکر کریں گے۔ اس نے خون کیا ہے، خون کی سزا موت ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ تو کہتا ہے اس نے محبت کی خاطر، غیرت کی خاطر کیا ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ اس نے خط بھی کیے، لکھا تھا، یہ وہ سارا ذکر کریں گے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ کون سا منگنی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں گرچہ منگنی نہیں ہوئی تھی لیکن کسی اپنے سے محبت کرتی، محبوب جو تھا غیر تھا، اس کے باپ کے پاس صرف مہمان تھا، تو اس کا ذکر کریں گے۔ ڈنڈورا پیٹنے، پھانسی دینے والے دونوں کے جانے کا ذکر کرتا ہے کہ کوئی تیار نہیں ہے، تو عدالت کے آدمیوں کو بلایا جاتا ہے، اور جو ہے علاوہ رحم کی اپیل کرتی ہے اور زندگی کے بارے میں بتاتی، میں نے اس کو زندگی دی، تو اس کا ذکر کریں گے۔ تو پھر عدالت کے آدمی بھی انکار کر دیتے ہیں، ہجوم میں سے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہے، قاضی خود تیار ہوتا ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ زبیر کو سولی پر لایا جانا، اس کا وقار سے چل کے آنا، کوسے رحلت کا بجنا، اور ان تمام چیزوں کا ذکر کریں گے۔ پھر قاضی کے اوپر جا کے دروازہ بند کر لینا، اور آخر میں یہ کہ علاوہ کہتی ہے اب یہ دروازہ نہیں کھلے گا اور ہم زبیر کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ یقیناً خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، یاد ہو گیا ہوگا۔ اگر کچھ مسئلہ ہے تو اس ویڈیو کو ایک بار دوبارہ سنیں، اس کے بعد لکھیں، انشاءاللہ پھر کبھی نہیں بھولے گا۔ اللہ حافظ۔